بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ علم الصرف کا 11واں سبق ہے۔ اس سے پہلے آپ نے علم الصرف کا حصہ اول مکمل پڑھ لیا ہے۔ تو حصہ اول میں آپ نے تمام جو گردانیں ہیں صرف کی، ماضی، مضارع، امر، نہی اور اسم فاعل اور اسم مفعول وغیرہ، اور ان گردانوں میں کون کون سے صیغے ہوتے ہیں اور ان گردانوں کا ترجمہ، یہ آپ نے سارا مکمل پڑھ لیا ہے۔ اب اس دوسرے حصے میں ہم وہی والی گردانیں پڑھیں گے، لیکن وہ گردانیں مختلف اقسام کی ہوتی ہیں، جن میں زبر زیر کے اعتبار سے تھوڑا سا فرق ہوتا ہے اور معنی میں بھی تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ ان کو ابواب کہا جاتا ہے، یعنی ایک ہی جو گردان ہے ماضی کی، وہ مختلف ابواب سے کس طرح آتی ہے، یا مضارع کی جو گردان ہے وہ مختلف ابواب سے کس طرح آتی ہے، بہت سارے باب ہوتے ہیں، تو وہ ہم اس دوسرے حصے میں پڑھیں گے۔ تو اس سے پہلے یہ کچھ چیزیں جاننی ضروری ہیں، جس سے ہم سمجھ سکیں گے کہ باب کا مطلب کیا ہے یا باب کس طرح بنتے ہیں۔ تو اس میں کوئی بھی عربی زبان میں استعمال ہونے والا فعل ہے یا اسم ہے، اس کی حروف اصلی کے اعتبار سے دو قسمیں ہیں۔ حروف اصلی ہم نے شروع میں اصطلاحات میں پڑھا ہے کہ جو فا یا عین یا لام ان میں سے کسی کی جگہ پر آ رہا ہو وہ حروف اصلی ہوتا ہے، اور جو ان سے زائد ہو اس کو حرف زائد کہا جاتا ہے۔ تو حروف اصلی کے اعتبار سے دو قسم بنتی ہیں، ایک ثلاثی ہے، ایک رباعی ہے۔ ثلاثی کسے کہتے ہیں؟ ثلاثی اس لفظ کو کہتے ہیں جس میں 3 حرف اصلی ہوں، یعنی حروف اصلی اس میں صرف 3 ہوں تو وہ ثلاثی ہوگا، یہ 3 سے بنے ہیں۔ جیسے ضربہ، اس میں 3 حرف ہیں، تینوں اصلی ہیں۔ نصرہ، اس میں تینوں اصلی حروف ہیں، تو یہ دونوں ثلاثی فعل شمار ہوں گے۔ اور رباعی کسے کہتے ہیں؟ رباعی وہ لفظ ہے جس میں 4 حروف اصلی ہوں، یعنی 4 حرفوں چاروں اصلی ہوں تو وہ رباعی ہوگا۔ جیسے باثرہ، یہ فعلل کے وزن پر ہے، تو اس میں با فا کی جگہ پر ہے، عین عین کی جگہ پر ہے، سا اور را یہ دونوں لام لام کی جگہ پر ہیں، تو یہ 4 حروف ہیں، چاروں اصلی ہیں۔ اسی طرح دحرجہ، 4 ہیں، چاروں اصلی ہیں، تو یہ رباعی شمار ہوں گے۔ پھر ثلاثی اور رباعی میں سے ہر ایک کی 2 قسمیں ہیں۔ ثلاثی کی 2 قسمیں، ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، اور رباعی کی 2 قسمیں ہیں، رباعی مجرد اور رباعی مزید فی۔ تو مجرد کسے کہتے ہیں؟ مجرد اس کو کہتے ہیں کہ جس کے ماضی کے صیغہ واحد مذکر غائب میں کوئی حرف زائد نہ ہو، یعنی ماضی کا جو پہلا صیغہ ہوتا ہے فعل کے وزن پر، اس میں کوئی بھی حرف 3 حرفوں سے زائدہ نہ ہو، یا اگر ثلاثی ہے تو 3 حرفوں سے زائد نہ ہو، رباعی ہے تو 4 حرفوں سے زائد کوئی حرف نہ ہو۔ جیسے ثلاثی کی مثال ہے نصرہ، ضربہ، اس میں نصرہ یہ ماضی کا پہلا صیغہ ہے، 3 حرف ہیں، تینوں حروف اصلی ہیں، زائد کوئی حرف نہیں ہے۔ ضربہ 3 حرف ہیں، تینوں اصلی ہیں، زائد کوئی حرف نہیں ہے، یہ ثلاثی مجرد ہیں۔ اور رباعی کی مثال ہے باثرہ اور دحرجہ، اس میں باثرہ 4 حرف ہیں، چاروں اصلی ہیں، کوئی زائد حرف نہیں ہے۔ دحرجہ یہ بھی ماضی کا پہلا صیغہ ہے، اس میں 4 حرف ہیں، کوئی زائد نہیں ہے، تو یہ رباعی مجرد ہوں گے۔ اور مزید فی کسے کہتے ہیں؟ مزید فی وہ ہے کہ جس کے ماضی کے صیغہ واحد مذکر غائب میں کوئی حرف زائد بھی ہو، یعنی جو حروف اصلی ہیں 3 یا 4، ان سے زائد بھی کوئی حرف ہو ماضی کے پہلے صیغے میں۔ جیسے یہ ثلاثی کی مثال ہے اجتنبا، تو اس میں اصل میں جو حروف اصلی ہیں وہ جیم ہے، نون ہے اور با ہے، تو ماضی کا یہ پہلا صیغہ ہے، اس میں جیم، نون، با 3 حروف اصلی سے زائد بھی 2 حرف ہیں، ایک تو حمزہ ہے، دوسرا تا ہے، تو یہ ثلاثی مزید فی ہوگا۔ اسی طرح استنصرہ، اس میں نون، صاد، را یہ 3 حروف اصلی ہیں، اس سے پہلے حمزہ، سین اور تا یہ زائد حروف ہیں، یہ ماضی کا پہلا صیغہ ہے، تو یہ ثلاثی مزید فی ہے۔ اور تسربلا اور تزندقہ یہ دونوں رباعی مزید فی کی مثالیں ہیں۔ تسربلا اس میں سین، را، با، لام یہ 4 حروف اصلی ہیں، تا شروع میں جو آ گیا یہ زائد ہے۔ تزندقہ اس میں بھی زا، نون، دال، قاف 4 حروف اصلی ہیں، شروع میں تا یہ زائد آ گیا ہے، یہ ماضی کا پہلا صیغہ ہے، تو اس میں حروف اصلی سے زائد بھی حرف ہے، تو یہ رباعی مزید فی ہوں گے۔ تو اب یہ جو ہم نے اقسام پڑھی ہیں ثلاثی اور رباعی، تو ان میں ثلاثی کے الگ ابواب آتے ہیں، جو 3 حرفوں والے الفاظ ہوں گے ان کے الگ باب ہوتے ہیں،
مختلف اقسام ہوتی ہیں جس سے گردانیں بنتی ہیں، اور جو رباعی ہیں 4 حرفوں والے ہیں ان کی الگ قسمیں بنتی ہیں، الگ ابواب بنتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم ثلاثی کے یہ ابواب پڑھیں گے، جو 3 حرف، جس میں 3 حرف اصلی ہوں تو اس میں کون کون سے باب بنتے ہیں، زائد حرف ہو یا نہ ہو اس کے حساب سے مختلف ابواب ہوتے ہیں، تو وہ ہم پڑھیں گے۔ تو ثلاثی میں اگر وہ ثلاثی مجرد ہو، یعنی جس میں حرف اصلی سے زائد کوئی حرف نہ ہو ماضی کے پہلے صیغے میں، اس کے 6 ابواب ہوتے ہیں، یعنی 6 قسم کی گردانیں اس میں بنتی ہیں، ان کو 6 ابواب کہا جاتا ہے۔ وہ ابواب یہ ہیں: ایک فعل یفعل کے وزن پر، اس میں مضارع میں عین کلمہ مضموم ہے، پیش ہے، جیسے نصر ینصر۔ دوسرا باب ہے فعل یفعل، اس میں عین کلمہ مکسور ہے، اس کے نیچے زیر ہے، جیسے ضرب یضرب۔ تیسری قسم ہے، تیسرا باب فاعل یفعل، اس میں ماضی میں عین کلمہ مکسور ہے، سمع یسمع۔ اور چوتھا باب ہے فعل یفعل، اس میں عین کلمہ مفتوح ہے، ماضی میں بھی مضارع میں بھی، فتح یفتح۔ اور پانچواں باب ہے فعول یفعل، اس میں عین کلمہ ماضی میں بھی مضارع میں بھی مضموم ہے، پیش والا ہے، جیسے کرم یکرم۔ چھٹا باب ہے فاعل یفعل، اس میں جو عین کلمہ ہے وہ ماضی اور مضارع دونوں میں مکسور ہے، زیر والا ہے، جیسے حاسبہ یحسب۔ تو ثلاثی مجرد میں یہ 6 ابواب آتے ہیں، ان 6 ابواب سے پھر آگے ساری گردانیں بنتی ہیں۔ تو یہاں پر اس کتاب میں ہر باب کی صرف صغیر دی گئی ہے۔ صرف صغیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جتنی گردانیں ہم نے پہلے پڑھی ہیں، ماضی یا مضارع، امر، نہی، اس میں فاعل، اس میں مفعول، اور اس میں اعلیٰ، اس میں تفضیل وغیرہ، ان سب کا پہلا صیغہ ایک گردان کے اندر جمع کر دیا جائے گا۔ اس سے آگے پھر پوری گردان آپ خود بنائیں گے، کیونکہ آپ نے جو پہلے قواعد پڑھے ہیں تو وہ قواعد صرف ایک قسم بنانے کے لیے نہیں تھے، آگے جتنے ابواب ہم پڑھیں گے ان سارے ابواب کی گردانیں بنانے کے لیے وہی قواعد استعمال ہوں گے جو ہم نے پہلے ساتھ ساتھ ہر گردان کے ساتھ پڑھے ہیں۔ تو اب نصرہ یہ ماضی کا پہلا صیغہ ہے، تو اس سے آگے پوری گردان کس طرح بنے گی؟ جو ماضی کے ساتھ قاعدہ لکھا ہوا ہے اسی قاعدے سے اس کی پوری گردان بنے گی۔ نصر نصرا نصرو نصرت نصرتا نصرنا، اس طرح پوری گردان 14 صیغوں سے بنے گی۔ اور ینصر یہ مضارع کا پہلا صیغہ ہے، اس سے پھر آگے پوری گردان اسی قاعدے کے مطابق جو ہم نے مضارع کے ساتھ پڑھا ہے وہ مکمل بنے گی۔ ینصر ینصران ینصرن ینصرون، اس طرح پوری گردان بنے گی۔ نصرن یہ مصدر ہے کہ کس مصدر سے ہم یہ ساری گردانیں کر رہے ہیں۔ اور ناصرن یہ اسم فاعل کا پہلا صیغہ ہے۔ نصرہ یہ ماضی مجہول ہے۔ ینصر یہ مضارع مجہول ہے، اور نصرن یہ پھر مصدر ہے۔ اور منصور یہ اسم مفعول کا صیغہ ہے۔ الامر منہ انصر، اس باب سے امر کیسے آتا ہے؟ انصر اس وزن پر آتا ہے۔ اور النہی عنہ، نہی اس باب سے کیسے آتی ہے؟ لا تنصر، اس طرح آتی ہے۔ اور ظرف منہ، ظرف اس سے کیسے آتا ہے؟ منصر۔ والآلۃ منہ، اس میں اعلیٰ اس میں سے کیسے آتا ہے؟ منصر۔ افعل التفضیل منہ، اس میں تفضیل کا صیغہ کیسے آتا ہے؟ انصر مذکر کا۔ والمؤنث منہ، اور مؤنث اس میں تفصیل کا صیغہ نصرہ اس وزن پر آتا ہے۔ تو اب یہ جتنے آگے ابواب ہوں گے ان کی ایک تو آپ صرف صغیر یاد کریں جو اس کتاب میں لکھی ہوئی ہے، نصر ینصر نصرا فہو ناصر ونصر ینصر نصرا فہو منصور، اس طرح یہ ساری، اس میں ہر گردان کا پہلا صیغہ آ جاتا ہے، اس سے پھر آگے ساری گردان بنانی آسان ہوتی ہے۔ تو اس کو صرف صغیر کہا جاتا ہے، یعنی یہ چھوٹی گردان ہے جس میں ہر گردان کے پہلا صیغہ آ گیا ہے۔ اور پھر جب ہم ہر گردان کو الگ الگ پوری گردان کریں گے، مثلا ماضی کی پوری گردان کی ہے، پھر مضارع کی پوری گردان کی ہے، اس میں پھر مثبت اور منفی اور معروف اور مجہول کی پوری گردانیں کریں گے، اس کو صرف کبیر کہا جاتا ہے۔ تو اس باب کے ساتھ یہ کچھ مصادر دیے ہیں جو اسی باب سے آتے ہیں، تو یہ جو مصادر ہیں ان سے آپ یہ اس باب کی صرف صغیر بھی کریں اسی وزن پر، اور اس باب کی جو صرف کبیر ہے پوری گردانیں وہ بھی آپ کریں۔ مثلا طلبہ ہے، اس سے صرف صغیر ہم اس طرح کریں گے، طلبہ یطلب طلبا فهو طالب وطلب یطلب طلبا فهو مطلوب، الامر منه اطلب والنهی عنه لا تطلب، الظرف منه مطلب والآلۃ منه مطلب، افعل التفضیل منه اطلب والمؤنث منه طلبا۔ اور آگے پھر صرف کبیر کریں گے تو
طلبہ طلباء طلبو ماضی کی پوری گردان، پھر اس میں مثبت منفی معروف مجہول، پھر یطلبو یطلبانی مضارع کی، پھر اس کی مثبت مجہول، اور اسی طرح نفی تاکید بلند، نفی جہت بلم، لام تاکید برون تاکید سکیرہ، جتنی گردانیں پڑھی ہیں وہ ساری آپ اس مصدر سے پھر کریں گے۔ اسی طرح الدخول اس مصدر سے بھی صرف صغیر کریں گے، پھر ساری صرف کبیر پوری گردانیں بھی کریں گے، اور جب گردانیں پوری کریں گے تو درمیان میں جو صیغے آ رہے ہیں ان کا ترجمہ بھی آپ کریں گے، جس طرح ہم پہلے ہر گردان کے ساتھ کرتے رہے ہیں، اس سے پھر یہ صرف کی صحیح مشق ہوگی۔ تو اس باب کی پہچان کیا ہے کہ اس باب میں فعل یفعل کے وزن پر یہ باب آتا ہے، اور ماضی میں عین کلمہ مفتوح ہوتا ہے، یعنی ماضی میں عین کلمے پر زبر ہوگی، اور مضارع میں عین کلمہ مضموم ہوتا ہے اس پر پیش ہوگی، فعل یفعل۔ تو یہ اس کو کہا جاتا ہے باب نصر ینصر۔ اس سے ہی بہت سارے افعال عربی میں استعمال ہوتے ہیں اس باب سے، ان میں سے چند یہاں پر لکھے ہوئے ہیں، ان سے آپ ساری گردانیں کریں گے تو آپ کو اس باب کی پوری مشق ہو جائے گی۔ کیونکہ پہلے گردانوں کے ساتھ جو قاعدے آپ نے پڑھے ہیں وہ سارے بابوں کے لیے ہیں، ان میں سارے بابوں کے متعلق قاعدہ لکھا ہوتا ہے کہ اگر اس کے بعد پیش والا حرف آئے گا تو یہ کرنا ہے، زیر والا آئے گا تو یہ کرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی باب میں پیش والا آتا ہے تو اس طرح کرنا پڑتا ہے، کسی باب میں زیر والا آتا ہے تو اس طرح کرنا پڑتا ہے، تو انہی قواعد سے آگے پوری گردانیں پڑھیں گی۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ خود ان قواعد کے ذریعے سے پوری گردانیں بنائیں اور ان کی مشق کریں، لیکن آپ کی آسانی کے لیے ہم آپ کو یہ بتا دیتے ہیں۔ یہ ایک کتاب ہے تحصیر ابواب الصرف اس کا نام ہے، تو یہ کتاب آپ ہماری ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، جس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ تو اس میں جو جتنی بھی ہم گردانیں پڑھیں گے یا جتنے ابواب پڑھیں گے، ان ابواب کی ساری گردانیں، پوری جو صرف کبیر ہے یعنی اس کی پوری گردان، ماضی کی پوری گردانیں اور مضارع کی پوری گردانیں، وہ ساری اس کتاب میں ترتیب وار دی گئی ہیں ہر باب کی۔ نصر ینصر سے ساری گردانیں ماضی کی، معروف مجہول، منفی مثبت اور مضارع کی، اور نفی تاکید اور نفی جہد، یہ کیسے بنے گی پوری گردانیں اس کتاب میں لکھی ہوئی ہیں۔ تو آپ خود ان گردانوں کو وہاں سے بنائیں اور اس کی مشق کریں۔ اگر کوئی مشکل ہو تو اس کتاب سے پھر آپ درمیان سے دیکھ سکتے ہیں، اس میں زبر زیر کے ساتھ یا اعراب کے ساتھ پوری گردانیں لکھی ہوئی ہیں۔ اس میں ایک بات آپ اور ذہن میں رکھیں کہ ہم نے جو ماضی کی گردانیں پڑھی ہیں وہاں پر وہ صرف 4 گردانیں پڑھی ہیں، ماضی، مثبت معروف اور مثبت مجہول، منفی معروف اور منفی مجہول، لیکن اس کتاب میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو ماضی کی اور بہت ساری گردانیں ملیں گی۔ تو وہ اس وجہ سے کہ ہم نے تو ماضی کی ایک ہی قسم پڑھی ہے جس کو ماضی مطلق کہا جاتا ہے، لیکن یہاں پر ماضی کی 5 اور قسمیں بھی بیان کی گئی ہیں، تو وہ چونکہ ان کا اتنا زیادہ استعمال نہیں ہے اس لیے علم الصرف کی کتاب میں اس کو ذکر نہیں کیا گیا، تو وہ باقی 5 قسموں کو یہاں پر لکھا جاتا ہے، اس کی ساری گردانیں بھی لکھی جاتی ہیں۔ تو جب آپ یہاں پر گردانیں تلاش کریں گے تو وہ آپ کو ماضی کی جو 6 قسمیں ہیں ان 6 قسموں کی گردانیں ملیں گی، پھر 6 قسموں میں سے ہر ایک قسم کی معروف اور مجہول اور مثبت اور منفی، یہ ساری 4 گردانیں ہوں گی۔ تو وہ 6 قسمیں کس طرح بنتی ہیں؟ ایک تو ماضی مطلق ہے جو ہم نے پڑھی ہے، فعل، پھر اس میں مجہول ہے، فعل، پھر اس میں منفی معروف ہے، ما فعل، پھر منفی مجہول ہے، ما فعل۔ تو اس کے بعد 5 ماضی کی اور قسمیں ہیں، ان کی پھر 4 گردانیں بنتی ہیں۔ اس میں ایک ماضی قریب ہے، اس میں وہی جو گردان فعل اس کے شروع میں قد لگا دیتے ہیں اور ترجمے میں ہے کا اضافہ ہوتا ہے، فعل کیا اسے ایک مرد نے، قد فعل کیا ہے اسے ایک مرد نے، اور باقی ساری گردان اسی طرح ہوگی، صرف شروع میں قد لگائیں گے اور اس میں ترجمے میں ہے لگائیں گے۔ پھر ماضی قریب کی پھر 4 گردانیں بنیں گی، مثبت معروف اور مثبت مجہول اور منفی معروف اور منفی مجہول۔ اور اس کے بعد تیسری قسم ہے ماضی بعید۔ ماضی قریب کا مطلب ہوتا ہے کہ ابھی قریب کے گزشتہ زمانے میں یہ کام ہوا ہے، ماضی بعید کا مطلب ہے کہ بہت دور زمانے میں، بہت پہلے یہ کام ہوا ہے، تو اس میں اسی فعلہ کے ساتھ کانا لگا دیتے ہیں۔ پھر جس طرح فعلہ کا پورا جو وزن ہے وہ تبدیل ہوتا رہتا ہے پوری گردان میں، اسی طرح کانا کی گردان جو ہے یہ بھی ساتھ تبدیل ہوتی رہتی ہے، کانا فعلہ، کانا فعلہ، کانو فعلو، کانت فعلت، اس طرح کانا بھی ساتھ تبدیل ہوتا رہے گا۔ تو اس کے ترجمے میں تھا آ جاتا ہے، کیا تھا اسے ایک مرد نے،
کیا تھا ان دو مردوں نے، اس طرح باقی ساری گردان اسی طرح رہتی ہے۔ پھر اس میں بھی 4 گردانیں بنیں گی، مجہول اور منفی کی۔ پھر اس کے بعد چوتھی قسم ہے ماضی کی، ماضی استمراری۔ استمراری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس میں کوئی کام گزشتہ زمانے میں جاری رہا تھا، تو اس میں بھی کانا شروع میں لگاتے ہیں، لیکن یہ کانا ماضی کے شروع میں نہیں، مضارع کے شروع میں کانا لگاتے ہیں، تو یہ ماضی استمراری بن جاتی ہے۔ اس کے ترجمے میں تھا آتا ہے لیکن کیا نہیں آتا، بلکہ کیا کی جگہ کرتا تھا وہ ایک مرد۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسلسل کرتا تھا، تو استمرار کا مطلب ہوتا ہے کہ مسلسل کوئی کام ہو تو اس کے لیے یہ استعمال ہوتی ہے۔ تو اس کی بھی پھر 4 قسمیں بنیں گی اسی طرح۔ پھر آگے 5ویں قسم ہے ماضی احتمالی۔ احتمالی کا مطلب ہے کہ جس میں کسی کام کی امید ہوتی ہے، احتمال ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے ایسا ہوا ہو، تو اس میں شروع میں لعلما لگا دیتے ہیں۔ فعل کے شروع میں لعلما، ساری گردان میں اسی طرح آئے گا، تبدیل نہیں ہوگا۔ ترجمے میں اس میں ہوتا ہے شاید کیا ہوگا اس ایک مرد نے، شاید کیا ہوگا ان 2 مردوں نے۔ امید جسے کہتے ہیں احتمال ہے۔ اس کی پھر 4 گردانیں اسی طرح بنیں گی۔ پھر 6ٹھی قسم ہے ماضی تمنائی۔ تمنائی کا مطلب ہے کہ اس میں تمنا ہوتی ہے کہ کاش ایسا ہو جاتا، تو اس کے شروع میں لئی تما لگا دیتے ہیں، باقی ساری گردان اسی طرح رہتی ہے 4 قسموں میں۔ ترجمے میں کاش آتا ہے، کاش کے کرتا وہ ایک مرد، کاش کے کرتے وہ 2 مرد، لئی تما فعلا، اس طرح پوری گردان ہوگی۔ اس میں بھی پھر 4 قسمیں بنیں گی۔ تو یہ ماضی کی 6 قسمیں یہاں پر بنائی گئی ہیں۔ ایک تو ماضی مطلق ہے، ایک ماضی قریب، ایک ماضی بعید، ایک ماضی استمراری، ایک ماضی احتمالی، ایک ماضی تمنائی، یہ 6 قسمیں۔ تو باقیوں کا استعمال کم ہوتا ہے، اس لیے جو علم الصرف کی کتاب ہے اس میں صرف ایک قسم ماضی مطلق کا ہی ذکر کیا گیا ہے۔ تو اس کتاب کے یہ 100 نمبر صفحہ پر یہ باب فعل یفعل ان نصر ینصر کی صرف کبیر شروع ہو رہی ہے۔ تو اس میں بھی شروع میں صرف صغیر دی گئی ہے، نصر ینصر نصرن، ہر گردان کا پہلا صیغہ۔ تو اس میں جو گردانیں رہ گئی تھیں، نفی تاکید اور نفی جہاد وغیرہ، ان کا بھی پہلا صیغہ اس میں لکھا گیا ہے صرف صغیر میں۔ اور پھر اس کے بعد یہ یہاں سے آگے صرف کبیر شروع ہو جاتی ہے۔ پھر صرف کبیر میں ساری گردانیں جو ہوں گی اس کی پوری گردان آئے گی۔ یہ ماضی مطلق مثبت معروف ہے، نصر نصرہ نصر نصرت، یہ اعراب کے ساتھ پوری گردان لکھی گئی ہے۔ پھر یہ مجہول ہے، نصر نصرہ، یہ مضارع معروف ہے، ینصر ینصرانی، اور مضارع مجہول ہے، ینصر ینصرانی، اس طرح مضارع منفی ہے، لا ینصر لا ینصرانی، اور مضارع منفی مجہول ہے، لا ینصر، اور نفی جہد بلم، نفی تاکید بلند۔ اس طرح یہ ساری گردانیں جو ہم نے پڑھی ہیں وہ نصر ینصر سے کیسے آتی ہیں، وہ پوری گردانیں یہاں پر صرف کبیر کے عنوان سے لکھی گئی ہیں۔ تو یہ باب نصر ینصر کی جتنی بھی گردانیں ہیں، صرف صغیر بھی اور صرف کبیر میں جتنی گردانیں ہیں، وہ ساری گردانیں آپ بار پریکٹس کریں، یاد کریں، اور وہ ریکارڈنگ کر کے ہمیں سینڈ کر دیں۔ اور اس کے جتنے سیغے ہیں اردو میں، وہ سیغے بھی آپ یاد کریں۔ کوئی ساتھی اگر آپ کو ملے تو اس کے ساتھ آپ بیٹھ کر ایک دوسرے سے پوچھیں درمیان میں سیغے، اس طرح آپ کی صحیح مشق ہوگی۔